अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज बेटा हम जो है वो ज्योग्राफी का जो पढ़ेंगे, वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। स्टूडेंट है, इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूँ। मैं हूँ आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन और इस लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो है वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम जो है एटमॉस्फेरिक जो है वो पोल्यूशन की डेफिनेशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है? इसको जो है वो पूरा हवा की आलूदगी के नाम से भी कहा जाता है। पूरा हवा की आलूदगी। पूरा हवा की आलूदगी से मुराद कि पूरा हवा के अंदर ऐसे अनासर का शामिल हो जाना जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो। पूरा हवा के अंदर ऐसी गैसों का शामिल होना, ऐसे ठोस अज्जा का शामिल होना जिनकी वजह से जो है इंसानी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा हो, उन अज्जा को जो है वो पूरा हवा की आलूदगी के नाम से पुकारते हैं। अब स्टूडेंट जो है पूरा हवा की जो आलूदगी है इसको जो है वो दो तरह के जो है वो इकसाम में तकसीम किया गया है। एक जो है ठोस ज़राती मादे हैं, दूसरे जो हैं जहरीली गैसें। पूरा हवा की आलूदगी को ठोस ज़रात हैं और दूसरी जहरीली गैसें। ठोस ज़रात जो हैं ये भी जो है वो ऐसे अज्जा हैं जो कि ठोस हालत में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ जो है पूरा हवा के अंदर इन्हीं की अक़साम, यानी कि जिस तरह धुएँ के अज्जा हैं, ठीक है, जिस तरह नमकियाती अज्जा हैं, ये ठोस ज़रात हैं। अब जो पूरा हवा है, पूरा हवा के अंदर जो आलूदगी पैदा होती है, इसके कुछ कुदरती ज़राए भी हैं, यानी कि कुछ जो है कुदरती ज़राए की वजह से भी जो है वो पूरा हवा की आलूदगी पैदा हो रही होती है। इनमें सबसे पहले जो है आतिशफ़शां पहाड़ का फटना, यानी कि जब स्टूडेंट आतिशफ़शां पहाड़ जो है फटता है तो उससे निकलने वाली जो राख होती है वो हमारी पूरा हवा को आलूदा कर देती है। इसी तरह समंदरी नमकियात, जब समुद्री नमकियात है, यानी कि जहाँ पे प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन होता है या पानी जब सालों के साथ टकराता है, कुछ जो है वो नशीबी सतहों पे खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जब एवेपोरेशन का अमल होता है, पानी सूख जाता है, तो वहाँ पर जो मौजूद जो है वो ज़र्रात बचते हैं। उससे जो फैलने वाली आलूदगी है वो समुद्री नमकियात की वजह से होती है। फिर उसके बाद आ जाती है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम। मुख्तलिफ़, इनको बीमारियाँ भी कह सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जब बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम पैदा होते हैं, ये कुदरती ज़राए की वजह से। उसके बाद है हवा के ज़रिए लाई हुई रेत। हवा के ज़रिए लाई हुई रेत जो है ये भी जो है वो पूरा हवा की आलूदगी का जो है वो बहुत बड़ा सबब है। और ये जो भी हमने अभी पढ़े हैं ये सारे के सारे बेटा गैर कुदरती ज़राए हैं। उसके बाद पूरा हवा में जो है वो गैर कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं? इंसानी सरगर्मियाँ, ये फैक्ट्रियों का इस्तेमाल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ, उसके बाद एटमी ईंधन से जो है वो पैदा होने वाली जो है वो पोल्यूशन, उसके बाद मादनियात का जब हम हसूल करते हैं, मादनियात को खोदते हैं, उससे पैदा होने वाली गुबार, उसके बाद है मुख्तलिफ़ अद्वियात जब बनाते हैं तो उसके अंदर जब प्रोसेसिंग होती है तो उसके अंदर जो है वो राख जो है वो बनती है, उससे जो है वो आलूदगी फैलती है। उसके बाद जो है वो दांतों को पिघलाने का जो तरीका है उससे भी जो है वो पूरा हवा में
آلودگی پھیلتی ہے، اس طرح جو ہے وہ زہریلی جو ہے وہ سپرے جو ہے وہ جب فصلوں کی جاتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی ذرائع ہیں جن سے جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جنگلات کے اندر جو ہے وہ لگنے والی آگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جدید ذرائع نقل و حمل کا جو ہے وہ بہتات ہو رہی ہے، آج کل زیادہ سے زیادہ جدید ذرائع نقل و حمل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرہ ہوا ہماری آلودہ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد درختوں کا کٹاؤ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھرمل طریقہ سے یعنی کہ کوئلے سے یا تیل سے جو ہے وہ بجلی پیدا کرنا، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی جو ہے وہ آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد زندہ آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والا جو ہے وہ دھواں، راکھ وغیرہ، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گھریلو جانوروں کی گندگی وغیرہ ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایٹمی ایندھن کا استعمال ہے، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد صنعتی ترقی کی جستجو یعنی کہ صنعتی ترقی میں اضافہ جو ہے، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معدنیات کی کھدائی کے دوران جو ہے وہ پیدا ہونے والی جو راکھ ہے، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی جو ہے وہ آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد زرعی فصلوں پر کی جانے والی جو ہے وہ ادویات ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، کرہ ہوا کی آلودگی باوجہ جو ہے وہ صنعتی ترقی، اور اس کے بعد تیزابی بارش جو ہے کیسے آلودگی پیدا ہوتی ہے اور تیزابی بارش کیسے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ پھر اس کے بعد کرہ ہوا پر جو ہے وہ گیسوں کے کیا کیا اثرات پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کل کو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے پڑھا بیٹا وہ پڑھا سب سے پہلے جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی، اس کو پہلے ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے جو ہے وہ اقسام پڑھی۔ کرہ ہوا کی آلودگی کی دو ہم نے پڑھی کہ یا تو کرہ ہوا کی آلودگی ٹھوس ذرات سے پھیلتی ہے یا کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ زہریلی گیسوں سے پھیلتی ہے۔ پھر ہم نے کرہ ہوا کی آلودگی کے ہم نے جو ہے وہ قدرتی ذرائع پڑھا کہ قدرتی ذرائع کون کون سے تھے، آتش فشاں پہاڑ تھے، سمندری نمکیات کے ذرات تھے، مختلف بیماریوں کو پھیلانے والے جراثیم تھے، ہوا کے ذریعے لائی ہوئی ریت تھی۔ پھر ہم نے کرہ ہوا کی آلودگی بوجہ انسان جو ہے وہ پڑھا کہ انسانوں کی وجہ سے کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے اور ذرائع پڑھا کہ اور جو ہے وہ کتنے ذریعوں سے جو ہے وہ کرہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ آج کے لیے بیٹا یہ اتنا ہی تھا، ہم نے جو ہے وہ جسٹ انٹرو کیا ہے آج۔ انشاءاللہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ ریزن بتائیں گے کہ ڈیو ٹو جو صنعتی جو ہے وہ ترقی جو ہو رہی ہے، اس سے کرہ ہوا کی آلودگی میں کیا کردار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کل ہم تیزابی بارش بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد گیسوں کے جو ہے وہ کرہ ہوا پہ اثرات بھی پڑھیں گے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اور اس ویڈیو میں کسی بھی بات کی اور اس لیکچر میں کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔